ایک دفعہ حضور علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بلال کے طرف، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، جی حضور۔ حضور فرماتے ہیں کہ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی جس طرح وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی زبان بلالی تھی تو شین کو سین پڑھ دیا۔ اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد حضور نے نماز کروائی۔ قریب ہی کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچے کا نام حضرت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی انہی بچوں میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضور نے سنا، حضور نے فرمایا جاؤ انہیں پکڑ کے لے کے آؤ۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت مظعون فرماتے ہیں ہم بھاگے مگر بچے تھے، ہم سب پکڑے گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں میری اس وقت عمر 15 سال تھی، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے پوچھا کہ بلال کی نقلیں کون اتارتا تھا؟ اس سے بھی لطف والی بات یہ ہے کہ کوئی بلال کی نقلیں اتارے اس سے بھی حضور بڑا پیار فرماتے ہیں۔ پر بلال کی نقلیں کون اتارتا تھا؟ ہم نے ارادہ کیا مطلب کوئی نہیں بتائے گا جو بلال کی نقلیں اتارتا تھا، ہم سب خاموش تھے۔ پھر حضور نے پوچھا اچھا تم ایسا کرو باری باری مجھے اذان سناؤ۔ اذان تم نے سنی ہے؟ جی سنی ہے۔ اذان آتی ہے؟ جی آتی ہے، سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اذان پڑھی، پہلے سب نے اذان پڑھی، ایک آیا اس نے اذان پڑھی، فرمایا تو بھی جا۔ دوسرا آیا اس نے اذان پڑھی، تو بھی جا۔ تیسرا آیا اس نے اذان پڑھی، تو بھی جا۔ فرماتے چھٹے 7ویں نمبر پہ میری باری آئی، میں نے اذان پڑھی۔ اذان کے بعد مجھے فرمایا اے مظعون تو ٹھہر جا۔ بس ان پر حضور کی نگاہ پڑ گئی، اور جن پر حضور کی نگاہ پڑ جائے وہ دونوں جہانوں میں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نے اپنے پاس روک لیا، اور پھر حضور نے کیا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ حضور نے مجھے دعا عطا فرمائی، فرمایا اللہم بارک فیہ مہدہ الی الاسلام۔ فرمایا یا اللہ مظعون کو اسلام کی طرف راغب فرما اور اسے ہدایت عطا فرما اور اس کے ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ فرماتے ہیں حضور کی دعا فرمانی تھی، میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے بات نہیں کی، یہ نہیں کہا ابا جی سے پوچھ کے آؤ، سیانے بندے سے پوچھ کے آؤ، حضور نے دعا کی ہے کیا بنے گا۔ فرمایا حضور کے دعا فرمانے کی دیر تھی، میں نے فوری یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور میں کلمہ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میری قسمت کی معراج ہے، حضور میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں۔ حضور فرمائیے میرے لیے کیا ڈیوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ انت مؤذن۔ فرمایا تو مؤذن ہے، فرمایا تو مؤذن ہے، اور کس کا مؤذن ہے؟ فی المکہ تھا، فی المکہ تھی۔ فرمایا تو مؤذن ہے اور مکہ میں اذان پڑھا کر، مدینہ میں بلال اذان پڑھے گا اور مکہ میں تو اذان پڑھے گا۔ یہ انعامات ہیں جو حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والوں کو حضور سے ملتے ہیں۔
ایک ہے حضور کی ذات سے پیار کرنا، ایک ہے اس سے پیار کرنا جو حضور سے پیار کرے۔ جو حضور سے پیار کرے اسے بھی خالی نہیں موڑا جاتا، حضور کی نسبت سے اسے بھی نواز دیا جاتا۔